بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صلوات بر محمد وعلى تمام شہدائے اسلام، بالخصوص پاکستان میں اس ملک اور دین کی حفاظت کے لیے جان دینے والے تمام شہداء، اور بالاخص اس امام بارگاہ کی جڑوں میں، بنیادوں میں جن شہداء نے اپنا لہو شامل کر کے ہم سب پر احسان عظیم فرمایا ہے، ان شہداء کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد. سب مل کر ایک دفعہ نہیں بلکہ 3 دفعہ اپنی اس تلاوت قرآن کی قبولیت کے لیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے کریں۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی چہلم کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہیں۔ کون شہداء؟ جنہوں نے اپنے عزم، اپنی ہمت، اپنی بے جگری، اپنی شجاعت، اپنی استقامت، اپنی سربلندی اور اپنے وقار کا اس طرح سے اظہار کیا کہ ان کے لیے جان دینا بہت آسان تھا، لیکن دین اور وطن کے دشمنوں کے مقابلے میں خاموش رہنا بہت مشکل تھا۔ وہ باہمت جوان، وہ پرعزم چہرے اور وہ خوبرو ایسے جوان جن کے دلوں میں کربلا دھڑکتا تھا، جن کی نگاہیں حسین ابن علی پر تھیں، جن کی نگاہوں میں زندگی لعنت تھی اور حسین کی راہ میں شہادت بہت بڑی نعمت تھی، جنہوں نے جینا علی سے سیکھا تھا اور مرنا حسین سے سیکھا تھا۔ ان عظیم اور بہادر جوانوں کو
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہیں۔ میں ان شہیدوں کے والدین کو، ان کی ماؤں کو، ان کے والد گرامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سر اٹھا کر، سینہ تان کر، بغیر کسی پریشانی کے اپنے جوانوں کو کربلا والوں کی راہ میں دینے کے بعد بھی وہ نہ صرف سربلند تھے بلکہ پرعزم تھے کہ اب بھی اگر جوانی دینے کی، جوان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ یہ عزم کہاں سے آیا ہے؟ یہ شجاعت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایمان کی حرارت کہاں سے آئی ہے؟ یہ قربانی اور ایثار کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ یقین جانیے، فطرت انسانی کے عین مطابق انسان اپنی زندگی میں اسی سے محبت کرتا ہے جس کو اپنے کمالات کے حوالے سے معراج پر پاتا ہے۔ اور ہم نے جن ہستیوں کو، جن بزرگوں کو، جن اولیاء کو اپنا راہبر، اپنا امام اور اپنا رہنما مانا ہے، وہ ہستیاں ہیں جن کی شجاعت و استقامت ابتدا سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر تا قیام قیامت نمونۂ عمل ہے، اور ان کی شجاعت پر آج تک کوئی حرف نہیں آ سکا۔ وہ ہستیاں ہماری امامت کرتی ہیں جن کا دامن معصوم دامن ہے۔ وہ ہستیاں ہمارے لیے رہنما ہیں جن کی شجاعت پر دشمن بھی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ وہ ہستیاں ہماری رہنما ہیں جن کی توصیف و حمد و ثنا اللہ بھی کرتا ہے۔ ہم نے ہر ایرے غیرے کو اپنا امام نہیں بنایا۔ ہم نے جس مکتب کا انتخاب کیا ہے والدین کے کہنے پر نہیں کیا۔ ہم نے جس رستے کو چنا ہے وہ رستہ کسی کے جبر کی بنیاد پر چنا گیا رستہ نہیں ہے۔ ہم نے جس رستے کا انتخاب کیا ہے وہ شعور کا رستہ ہے۔ ہم نے جس رستے کا انتخاب کیا ہے وہ آگہی کا رستہ ہے، وہ معرفت کا رستہ ہے، وہ علم کا رستہ ہے، وہ تقوی کا رستہ ہے، وہ پاکیزگی کا رستہ ہے۔ اور اس رستے میں جس استقامت کا حکم قرآن نے دیا اور رسول گرامی نے عمل کر کے دکھایا، اسی رستے کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ یہ رستہ قربانیوں کا رستہ ہے، یہ رستہ کٹ مرنے کا رستہ ہے، یہ رستہ شجاعت کا رستہ ہے۔ تاریخ میں کوئی بزدل زندہ نہیں رہتا، اور نہ کوئی بزدل ایسا ہے جس کو تاریخ نے یاد رکھا ہو۔ نہیں، جو بزدل قومیں ہوتی ہیں، جو بزدل افراد ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ذہنوں سے بھی مٹ جاتے ہیں اور تاریخ کے صفحات سے بھی مٹ جاتے ہیں، کوئی ان کو یاد نہیں رکھتا۔ یاد کون رہتا ہے؟ وہ جو کربلا سجاتا ہے، وہ یاد رہتا ہے جو کربلائیں سجاتا ہے۔ وہ صرف تاریخ میں نہیں یاد رہتا، دلوں میں یاد رہتا ہے اور دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 61 ہجری کو 1400 سال گزر گئے، آج بھی کربلا اسی طرح سے تر و تازہ ہے جیسے 62 ہجری میں تر و تازہ تھا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اور یہ کربلا صرف عراق کے شہر کربلا میں تر و تازہ نہیں ہے، افریقہ میں بھی تر و تازہ ہے، پنڈی میں بھی تر و تازہ ہے۔ یہ اس شجاعت کی دلیل ہے، اس حقانیت کی دلیل ہے، اس روشن رستے کی دلیل ہے۔ چونکہ رستہ روشن ہے، رستہ ایمان کا ہے، رستہ پاکیزگی کا ہے،
رستہ اللہ کا ہے، رستہ انبیاء کا ہے، رستہ صلحاء کا ہے، رستہ اولیاء کا ہے۔ اس لیے وہ جو رستہ اللہ تک پہنچتا ہے کبھی بھی وہ رستہ فراموش نہیں ہوتا، وہ رستہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے کہ اس رستے کو زندہ رکھنے والی ہستی اللہ کی ذات ہے۔ گورنمنٹ کان کھول کر سن لے یہ بات، پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بلیک میلنگ کہ کسی بھی بے گناہ کو پکڑ لو، اس کو بند کر دو، ٹارچر کرو، ادموا کر دو مار مار کے، اور اجن بے گناہ کہہ کر چھوڑ دو، اور جب چھوڑنے لگو تو پیسے مانگو، یہ بلیک میلنگ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا ہے، گورنمنٹ سے بھی کہا ہے، اور اب آپ سے بھی یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہ ظلم کا سلسلہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ آپ کے حوصلے پست ہوں، اس لیے ہے کہ آپ کو میدان سے باہر نکال دیا جائے، اس لیے ہے کہ آپ سے وہ جو روح شجاعت ہے اس کو چھین لیا جائے۔ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے ہماری، میں گرم گرم باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، ذرا معقولیت کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں، سوچنے کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ ہماری ایک کمزوری ہے کہ ہم ایک دفعہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جذبات ٹھنڈے ہو جائیں تو جا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ دشمنوں سے جس طرح کے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، ان کے پیش نظر جذباتیت کا نہیں، پورے ہوش و حواس کے ساتھ تربیت کا، اور پوری قوم کو جذبات نہیں عقل کے ساتھ میدان میں لانے کا وقت آ چکا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر جا کر ابھی جذباتی ہوں پھر بعد میں گھر جا کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو بلایا جائے تو میدان میں 10-15 جوان ہی نظر آئیں۔ نہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ پوری قوم کو اپنے مفادات اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے بند مٹھی کی طرح سے میدان میں اترنا ہوگا۔ دکانداریاں ختم کرنی ہوں گی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہم سجاتے ہیں اور ان دکانوں کی بدولت پھر آپس میں ٹکڑوں میں لوگوں کو بانٹتے ہیں، اس دکانداری اور کاروبار کو اب ختم کرنا پڑے گا، اور ہمیں ایک پرچم تلے متحد ہو کر ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہ پرچم کسی پارٹی کا نہیں بلکہ علی کا پرچم ہے، وہ حسین کا پرچم ہے۔ ہماری شناخت علی و حسین ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو وہاں پر بھی علی اور حسین کے محبت کے جرم میں مرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو کیوں نہ ہم مقابلے میں بھی علی و حسین کو اپنا امام مان کر، ان کی شناخت کے ساتھ، ان کو اپنی شناخت بنا کر ہم کیوں نہ میدان میں اس طرح سے اتریں؟ اس وقت جو آپ کے سامنے ہے، چہلم کے اس جلوس کے حوالے سے لوگوں کی امنگیں اور لوگوں کے جذبات آپ کے سامنے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک نئی کربلا آپ کو پنڈی میں نظر آئی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک نئی کربلا جس کی پوری پنڈی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ وہی قوم ہے نا۔ اگر اس قوم میں جان کا خوف ہو، پولیس کا خوف ہو، ڈنڈوں کا خوف ہو، تو پھر معصوم بچوں کی انگلیاں پکڑ کر ان کو لے کر مائیں کبھی بھی میدان میں نہ آتی ہیں۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں کو خوف ہوتا تو ویل چیئر پر ہماری بوڑھی مائیں اور دادیاں عزاداری کے ان جلوسوں میں صبح 7 بجے سے شریک کبھی بھی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں خوف کوئی نہیں ہے۔ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے۔ اب اگلا مرحلہ ہے ہمارے ان اسیروں، بے گناہ اسیر، میں پہلے کئی دفعہ ٹی وی چینل پہ بھی کہہ چکا ہوں، بھائی ہم چونکہ عدل